کیونکہ دیکھیں یہ اب ہار چکے ہیں. یہ جو بھی کر رہے ہیں ایک ہارا ہوا کھلاڑی ہوتا ہے نا, وہ یہ ہر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. اسمبلی میں دیکھنا تھا, بجٹ سیشن میں لگ رہا تھا کہ ہارے ہوئے لوگ نہیں ہوتے, پھر آپ بچے گندی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ ہارے ہوتے ہیں نا پھر آپ گندی باتیں شروع کر دیتے ہیں, گیم خراب کر دیتے ہیں. بالکل اسمبلی ایسے چل رہی تھی جس میں پی ٹی آئی کے جب لوگ بول رہے تھے تو ان میں جوش جذبہ تھا. باقی یہ سارے آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اور پھر آپ ضرور بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کتنے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور جب ان کے پارلیمنٹیرین آپ نے دیکھے جو بولنے لگے تو ان کا کیا تھا, نہ بولا جا رہا تھا نہ بات کرنی آ رہی تھی. ایم این ایز ہیں, خواتین بھی, جو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو بولنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. تو ان کو سوچ کے بنانا چاہیے کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی طرح دیکھیں کہ کیسے لوگ آتے ہیں اور کیسے تعلیم یافتہ بھی ہیں, تمیز والے بھی ہیں اور زبردست ہے. میں سوچتی ہوں عمران خان نے بڑا کام کیا پاکستان. نورین صاحبہ لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا, لاسٹ کوشچن, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پی ٹی آئی کال دیتی ہے, لیکن اس طریقے سے 3-4 سال پہلے جس طرح سے کارکنان آتے تھے اب نہیں آتے. اب کیا نہیں لگتا آپ کو کہ اب مفاہمت کی سیاست پر فوکس کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ نہیں, مفاہمت تو پہلی ہمیشہ سے مفاہمت ہی تھی, کچھ بھی نہیں کیا, مفاہمت ہی کر رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی نے, مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اور عمران خان کیا کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو مزاحمت پہ جانا, ہاں, لیکن اب مفاہمت ہو چکی ہے. کہاں جانا ہے نا, آپ کے کورٹس ختم ہو چکے ہیں, آپ اتنے سال ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے, ہمیں نہیں پتا اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کس سے مفاہمت کرنی ہے؟ مفاہمت کا آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان, مفاہمت پتہ کیا کہتے ہیں, عمران خان باہر نکلے, ان سے کہے او ہو میرے سے 9 مئی کی غلطی ہوگی تھی, مجھے معاف کرو, جو یہ چاہتے ہیں. ان کی خیال ہے 9 مئی ان کے گلے کا پھندا ہے, 9 مئی کا حساب یہ سارے دیں گے. انہیں پتہ ہے 9 مئی انہوں نے خود کرایا تھا, انہوں نے وہاں پہ لوگ شہید کیے, مارے, 26 نومبر میں مارے, تو انشاءاللہ یہ حساب دیں گے اور عمران خان سرخرو ہو کے نکلیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. چلیں اس وقت رات ہو چکی ہے. رات کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. عمران خان کی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں اور خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں, لیکن چند ایک یہاں پہ جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ خصوصی مناظر ہیں جو اگر وہ ختم کرتی ہیں تو ختم ہوگا. لیکن دیکھیں یہاں آنے کا, کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آج دن ہے, دوسرا یہ کہ تمام لوگ آتے ہیں ظاہر جیتی کے لیے خان صاحب کے ساتھ, اور بہنیں ہوتی ہیں تو پھر بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں. تیسری یہ چیز ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر ہم آواز بلند کرتے ہیں, اگر ملاقات نہیں ہوتی دھرنا دیتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی. چوتھی یہ چیز ہے کہ اس جیلی نظام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک شخص کا لیگل رائٹ ہے, وہ لیگل رائٹ اویل کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ نے آئسولیشن میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ توڑا جا سکے, اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں میاں بیوی ٹوٹ جائیں اور کہیں جی کہ ہم لندن جانے کے لیے تیار ہیں, ہم فلیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھاگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کی بھول ہے. الحمدللہ ہمارا لیڈر اور یہ پوری قوم ڈٹ کے کھڑی ہے, نہ کمپرومائز ہوں گے, نہ کسی قسم کی ڈیل, نہ ہمیں ڈیل چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد جاری رہے گی, اس جدوجہد کے ذریعے ہی انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی آزادی ملے گی اور ہمارا لیڈر انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنے گا. آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو جو ان کے اسپیشل سینیٹر ہیں آج کل وہ انہی کے خلاف سامنے آ گئے ہیں, کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے کہ باتیں چل رہی ہیں, کیا صورتحال؟ جو ان کے اصل سینیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف وہ تھے جن کا جناب بلڈ سیمپل لیے گئے تھے ایک جانور کے, اور جیلی پلیٹلیٹس گرائے تھے, شاید کتا تھا یا کیا تھا, تو اس کے پلیٹلیٹس بنا کے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور باہر پہنچتے برگر کھانے لگ پڑے. آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سختیاں آنے والی, یا یہ کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا کنٹینر کے اندر ہوں گے. تو کنٹینر کے اوپر ہوں گے, عمران خان ان کے درمیان میں نہیں ہوگا. اگر اندر ہوں گے تب بھی عمران خان ان کے درمیان نہیں ہوگا, یہ اکیلے ہوں گے. اور اگر کوئی ایسا سینیریو ہے کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے بازی پلٹ بھی سکتی ہے. اب تیسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن ایک کالم آیا, اس کالم کے اندر ایک خبر بھی آئی. خبر کے اندر یہ تھا کہ جولائی جو ہے وہ ایسا مہینہ جا رہا ہے کہ شیر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کرے عوام تو چاہتی شیر کی آخری سامان کوئی سوکھ رسا آوے. بات بھی پیچھے چل رہی ہے یا تسی دیکھ رہے ہو جانتے ہو؟ دیکھو عوام کی بددعائیں, عوام کی ہائیں, عوام کی فریاد, عوام کو جس طرح انہوں نے رگڑ دیا, ٹھیک ہے, لوگ روٹی سے قاصر ہیں, پڑھے لکھے لوگ, انجینئر, ڈاکٹرز,
वकला यहाँ तकरीबन 17 लाख के करीब 2.5 सालों के अंदर लोग बाहर चले गए हैं। अभी जो 2.5 लाख लोग गए हैं इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो हमारे काबिल ज़हीन माइंड थे, वो किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? उन्हें पता है कानून नहीं, इंसाफ नहीं। और अगर आप देखें 11 लिस्टें इस वक्त छाई हुई हैं, उन 11 लिस्टों के अंदर पाकिस्तान का नंबर है। वो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सरमायाकारी ना की जाए। वो क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्दी है। अब ये तो समझ आती है कि बाकी जगहों पर जंग है, तो हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी नाफज की गई है बंद कमरों के अंदर पॉलिसी बना के, वो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। तो जब पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आप अपनी जायदादें बाहर बनाएं, आप अपने बैंक बैलेंस बाहर रखें, आप अपने अपार्टमेंट बाहर बनाएं और कहें कि $100 अरब जो है वो बाहर चला गया है, हम उसे वापस लेकर आएंगे, तो आपकी जो है वो आंख के नीचे गया ना। इसका मतलब आप कसूरवार हैं। दुबई लीज के ऊपर अगर आपको पकड़ा जाता, गंदम स्कैंडल के ऊपर अगर आपको उठाया जाता, इसी तरह जो सोदरा पंजाब के अंदर 1000 अरब के अंदर आपको उठाया जाता, 5300 अरब रुपए की करप्शन जो IMF ने बताई उसमें आपको रगड़ा जाता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। एक एक चीज़ आपसे ली जाती तो पाकिस्तान आज तरक्की की राह के ऊपर गामजन होता। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन करने वाला एक शख्स है जिसके दौर के अंदर GDP 6.5 प्लस थी, जो आज अडयाला जेल के अंदर पाबंद सलासिल है, जिसने खुददारी की बात की, जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, जो पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, मुसलमानों की आवाज़ है, उसको पाबंद सलासिल करके आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ना। मुल्क बढ़ेगा सिर्फ कैदी नंबर 804 की जब गारंटी होगी, जब वो बाहर आएगा इंशाल्लाह। इमरान के गद्दारों को एक धक्का और दो। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी। हम छीन के रहेंगे आजादी। ये प्यारी प्यारी आजादी, ये जान से प्यारी आजादी, ये जिद हमारी आजादी। माओ से पूछा आजादी, तो ममता बोली आजादी। बहनों से पूछा आजादी। साहिबा आप लोग लेकिन पीटीआई जा सकते हैं। आराम से यार। बैठ नहीं सकती जब खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी और वो जा सकती है। हमने कहा था टाइम लिमिट दिया 3 से 7 और सही है। आगे से 5,000 इसी तरह ही वहीं और इंशाल्लाह यही काफिला बढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह। आप अभी चली जाएंगी या आप यहाँ पे? नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज पढ़ने जा रही है, थोड़ा पीछे हो जाए। खान साहिबा यहाँ पे बाहर निकली है, कारकुनान उनके साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया कि खान साहब